السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے سامنے ایک خط لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ اس خط کے اندر مولانا سعد صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کیا باتیں ہیں، یہ پوری جانکاری آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو، وہ خط آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی کی گمراہ کن باتوں کی ایک جھلک، جس پر دارالعلوم دیوبند کے مفتیان اکرام نے سخت رد کر دیا۔ کیا فرماتے علماء اکرام و مفتیان نظام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ ایک صاحب نے 22 ستمبر 2001 عیدگاہ نئی دہلی میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دعوت اور کلمے کی محنت کا مکلف بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت ہے، چاہے کسی کو دے یا نہ دے، اللہ ہی کے ہاتھ میں گمراہی ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یاد رکھنا میرے دوستو، انسان ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور انسان ہی انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، یہ بات اشکال پیدا کر کے لوگ کہتے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو انسان کی ہدایت کا سبب بنایا۔ دریافت طلب امر یہ ہے، کیا ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں نہیں؟ جیسا کہ صاحب نے فرمایا، جبکہ قرآن پاک میں ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ قرآن پاک کی آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ان صاحب کی مذکورہ باتوں سے قرآن پاک کی آیتوں کا تو انکار نہیں ہو رہا؟ مذکور باتوں سے عقیدے پر تو کوئی اثر آئے گا، ایمان میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر انسان کو انسان کی ہدایت کا سبب مانا ہے، جبکہ ایک جگہ پر اسی بیان میں اسباب کا انکار کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ نہیں، جیسا اس وقت اسباب بنا کر لوگ دعائیں مانگتے تھے۔ تاجر کے ذہن میں ہے کہ دکان بنانا میرے ذمے ہے، اس میں کامیابی اللہ دیں گے۔ زمینداروں کے ذہن میں ہے کہ زمین بنانا میرے ذمے ہے، اس میں کامیابی۔ جو ایک ڈاکٹر کے ذہن میں ہے کہ دوا بنانا اور علاج کرنا میرے ذمے ہے، صحت و شفا اللہ دیں گے۔ اللہ کے کامیاب کرنے کے ضابطے یہ اسباب نہیں، ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ سے ان میں کامیابی مانگ لو۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ راستہ نہیں۔ کامیابی اللہ نے اپنے وعدے اسباب کے ساتھ کئی نہیں ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ جب اسباب سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر انسان کی ہدایت اور گمراہی کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اور اللہ نے آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرما کر انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر سبب کو کوئی اختیار فرمایا۔ کیا یہ اسباب کا انکار کرنا درست ہے؟ جن لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ان کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا فیصلہ ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں تو یاد رکھنا، خدا کی قسم تو امت کو دعوت دیے بغیر صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکے گا۔ لوگ سمجھتے نہیں، بد اشکال پیدا کریں گے۔ قسم کھا کر عرض کرتا ہوں، اس امت کا فرد اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسی وقت دعوت دیے بغیر انتقال کر گئے، لیکن ان لوگوں کی نجات نہیں ہوگی۔ یہ امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو کبھی کسی کو ایمان و اعمال کی دعوت نہیں دیتا۔ اس طبقے کا کیا ہوگا؟ وضاحت کے ساتھ جواب مت فرمائیے تو نوازش ہوگی۔ تو دوستو، یہ خط تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔